وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ بے شک اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو، حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہا، تو کیا یہ قبولیت کی نشانی نہیں؟ یاد رکھو کہ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لاحاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے، تو کیسے اس کے پاس نہیں جاؤ گے؟ وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، وہ ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو پھر کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ یاد رکھو کہ جن دعاؤں کو سچے دل سے مانگا جائے وہ دعائیں عرش تک ضرور جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ دعائیں رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ وہی تمہیں بھی عطا فرمائے گا جس کی فطرت رحمان کہلاتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ انتظار تمہارے یقین کا امتحان ہو، اور دعاؤں میں جس چیز کو تم مانگتے ہو وہی تمہارے صبر کا انعام ہوا تو تم رابطہ توڑ دو گے تو وہ سمجھے گا کہ یقین نہیں رکھتے اس پر۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں، تمہیں اپنی قریب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں عطا کر سکیں۔ جب اللہ کچھ دے کر آزمائے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر کو آزما رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے انداز میں پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کرو۔ اگر تمہارا دل دعا کرنے سے نہیں تھکتا، زبان مسلسل ایک ہی دعا دہراتی جا رہی ہے، تو یاد رکھو یہی قبولیت اور معجزوں کے اشارے ہیں کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو؟ پھر مانگ کر ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر رکی ہوئی ہے۔ جب اس کے لیے اپنی پسند سے دستبردار ہو کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے؟ فرض کرو کہ اگر تمہاری آزمائش کا یہ آخری مقام ہوا تو یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کو لازماً کچھ دیر صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ طویل راحت حاصل کر سکے۔ وہ چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب تم ہمت نہیں ہارتے۔
ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہاری محبت اور تڑپ سے مانگی دعائیں بہت پسند ہو اور جلد ہی وہ ان دعاؤں پر کن کہہ کر تمہیں حیران کر دے۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ ہی اوقات۔ ہر چیز ایک محسوس عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب مکمل پک جائے گا تب وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ یقین گہرا ہو تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دعا کے وسیلے سے اللہ تمہیں اپنا بنانا چاہ رہا ہو۔ اختتام میں اللہ اسی چیز کو بہترین بنا کر واپس لوٹا دیتا ہے جس کے ذریعے آزمائش کی گئی ہو۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے۔ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے۔ اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس دل میں جو اٹکی ہوئی یہ دعا ہے نا، اور یہ جو صبر کی ڈور کو تھام رکھا ہے، ایک دن تمہیں کن فیکن کی خوبصورت منزلوں تک لے جائیں گے اور تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ دعا، صبر اور یقین، یہی تو مرحلہ ہے معجزوں تک پہنچنے کا۔ جو یہ پار کر گیا سمجھو معجزے اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے، اور جس کے نصیب میں معجزے لکھ دیے گئے اس کی قسمت میں 4 چاند لگا دیے گئے۔ جب یقین کامل ہو تو دعا عرش سے ٹکرا کر واپس نہیں آتی، بلکہ وہی ہوتی ہے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ توکل یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے اور تبھی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے۔ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پر یقین رکھا جائے۔ دعائیں وقت لیتی ہیں اور قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مخلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجید ہے۔ دعائیں یقین ہی تو مانگتی ہیں، بے یقینی نہیں۔ تم نے جو چاہا تمہیں نہ ملا تو تم اسے بے یقینی کرنے لگے۔ انشاءاللہ ایک روز اس کے کن سے تمہارے صبر کا پھل تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور تمہارے سینے میں جلتی یہ انتظار کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ جب تم پورے دل سے خود کو اس رب کے سپرد کر دو گے تو تم دیکھو گے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم یقین کی ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستہ بنانے والا راستے بنا دیتا ہے، تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو۔ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے
تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ وہ قادر ہے ہر اس چیز پر جس کا تمہیں ہونا ناممکن لگ رہا ہے۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے۔ کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اسی لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ جب اللہ نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چن لیا ہے تو اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کو بھی منتخب کر رکھا ہے۔